سورہ بقرہ آیت نمبر 118 اور 119۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال، اور کہا، الذین، جو لوگ، لا یعلمون، علم نہیں رکھتے، لولا، کیوں نہیں، یکلمنا اللہ، ہم سے اللہ کلام کرتا ہے، او تأتینا، او یا تأتینا، ہمارے پاس کیوں نہیں آتی، آیاتن، کوئی نشانی، کذالک، اسی طرح، قال، کہا، الذین، جو لوگ، من قبلہم، ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان جیسی بات، تشابہت، ایک جیسے ہو گئے، قلوبہم، ان کے دل، قد بینا، ہم نے واضح کر دی، الآیات، نشانیاں یا آیات، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، بالحق، حق کے ساتھ، بشیراً، خوشخبری دینے والا، ونذیراً، اور ڈرانے والا، ولا تسأل، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جائے گا، عن اصحاب الجحیم، جحیم، دوزخ والوں کے بارے میں۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، لو یعلمون، لولا یکلمنا اللہ، کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس نشانی کیوں نہیں آتی، کذالک، اسی طرح، قال الذین من قبلہم، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے ان جیسی بات کہی، مثل قولہم، ان جیسی بات کہی، تشابہت، ایک جیسے ہو گئے، قلوبہم، ان کے دل، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے یقین رکھنے والوں لوگوں کے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق، حق کے ساتھ، بشیراً، خوشخبری دینے والا، ونذیراً، اور ڈرانے والا، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوزخ والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ مشرکین عرب کا مطالبہ تھا بہت شدت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معجزے دکھائیں، ہمیں جیسے کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ نے دکھائے، موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے۔ سورہ نعم اور سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر آئے گا آگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی طرح ان سے جو پہلے لوگ تھے انہوں نے بھی یہی مطالبے کیے، تو ان مشرکین کے دل بھی ان لوگوں کے جیسے ہو گئے ہیں، یعنی جو ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ لوگ، اور اللہ کی ذات پہ جو یقین کرنے والے ہیں، ان پر اپنی نشانی اللہ واضح کرتا ہے، نہ کہ ان مشرکین عرب پر۔ پھر اللہ نے 119 آیت میں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کی بنیادی حیثیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حق ماننے والوں کو بشارت دیں، یعنی خوشخبری دیں جنت کی، اور جو کفر کریں حق سے تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کریں، ڈرائیں جہنم سے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اکثر پریشان رہتے تھے اور چاہتے تھے کہ کس طرح یہ یہود اور یہ مشرکین جو ہے ایمان لائے، تو اس وجہ سے یہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تبلیغ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں کہ اے محمد یہ کیوں جہنم میں چلے گئے، بلکہ یہ لوگ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام ہے صرف اور صرف حق کو واضح کرنا۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔